السلام علیکم ویورز، میں زین امیر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم تلک الرسل تیسرے پارے کی سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 260 سے 263 تک آج ہم لکھیں گے اور ساتھ اس کا ترجمہ اور اس کی تھوڑی سی تشریح کریں گے۔ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہ تم دکھاؤ مجھے کس طریقے سے آپ زندہ کرتے ہیں اور آپ کس طریقے سے مارتے ہیں یا کس طریقے سے مردوں کو زندہ کرتے ہیں، تو فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا تم مجھ پر ایمان نہیں رکھتے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کیوں نہیں، میں ایمان رکھتا ہوں لیکن میں صرف اپنے دل کے اطمینان چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم 4 پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس کر لو، اپنا عادی بنا لو، پھر تم ان کے ہر ایک حصے کو ہر ایک پہاڑ پر چھوڑو، پھر تم ان کو اپنی طرف بلاؤ تو وہ تمہاری طرف دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا حکمت والا ہے۔ ہم پہلے اس آیت کی تھوڑی سی تفسیر کریں گے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے، اس کی ایک مثال ہمارے پچھلے سبق میں گزر چکی ہے، گدھے کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال نیند کے بعد اس گدھے کی ہڈیوں کو جوڑ کر اس کا مکمل ڈھانچہ کھڑا کیا، پھر اس پر ماس چڑھایا اور پھر اس کو زندہ کیا۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں 4 پرندوں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم 4 پرندے لے لو، ان 4 پرندوں میں سے ایک مور تھا، دوسرا مرغ، تیسرا کبوتر اور چوتھا کوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اپنے ساتھ ہلایا تاکہ ان کو پہچانے، اور بلانے سے وہ پھر آنے بھی لگے۔ پھر چاروں کو ذبح کیا اور ایک پہاڑ پر گئے، چاروں کے اس پہ اس کے سر رکھے، دوسرے پہاڑ پر اس کے پار رکھے، ان چاروں کے پار رکھے، تیسرے پہاڑ پر ان کے دھڑ رکھے، اور چوتھے پہاڑ پر انہوں نے ان پرندوں کے پاؤں رکھے۔ پھر ان پہاڑوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر انہوں نے پکارا، تو پہلے دھڑ کھڑا ہوا، اس کے ساتھ پہلے سر کھڑا ہوا، اس کے ساتھ اس کا دھڑ آ کے ملا، پھر اس کے پر ملے، پھر اس کے پاؤں ملے، اور وہ دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے مثال دی کہ کس طریقے سے میں مردوں کو جس کو تم ذبح کر چکے تھے، جو فوت ہو چکے تھے، ان کو میں کس طریقے سے قیامت کے روز دوبارہ زندہ کروں گا۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ غالب زبردست حکمت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پے در پہ یہ 3 قصے بیان فرمائے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے سکتا ہے، جس کو چاہے گمراہ کر سکتا ہے، اور جس کو چاہے مارنا جلانا سب اسی کے اختیار میں ہے۔ اب جہاد اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی فضیلت اگلی آیات میں بتایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ اس کی قیادت شرائط بھی بیان فرمائی ہیں۔ تو اگلی آیت کا پہلے ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایسی ہے کہ جیسے کہ ایک دانہ، دانے سے مراد بیج جو ہم زمین میں لگاتے ہیں، ایک دانہ اس سے اگے 7 بالیں، یعنی کہ اس بیج سے آگے پودے نکلے، بالیں نکلیں، اور ہر بال میں 100 دانے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسیع علم والا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنی رحمتیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اگر ہم تھوڑا سا مال بھی خرچ کریں تو اس کا بھی ثواب بہت زیادہ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں کہ جیسے کہ ہم ایک دانہ زمین میں لگاتے ہیں، وہ مثال ہوگی ایک نیکی کی جو ہم کرتے ہیں، اس نیکی کا اللہ تعالیٰ نیتوں کے حساب سے درجات دیتے ہیں، کہ جیسے اس ایک دانے سے اللہ تعالیٰ 7 بالیاں اور ہر بالی میں 100 دانے پیدا کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کے عملوں پر بھی، انسان کی نیتوں پر بھی ایک نیکی کے بدلے اس کو 700 نیکیاں تک عطا فرما دیتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، اگلی آیت میں بتا رہے ہیں، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو اللہ کی راہ میں، پھر وہ خرچ کرنے کے بعد نہ اس کا احسان جتلاتے ہیں اور نہ ستاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ان کے لیے ثواب ہوگا ان کے رب کی طرف سے، اور نہ وہ ڈریں گے، خوف ہوگا ان پر، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور خرچ کرنے کے بعد جس انسان کو وہ مال دیتے ہیں یا جس کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں، اس کو نہ تو بار بار اس کو احسان جتلاتے ہیں کہ ہم نے تم پر خرچ کیا، اور نہ ہی اس کو تکلیف دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ قیامت والے دن ان پہ نہ کوئی ڈر ہوگا، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوید سنا رہے ہیں، ان کو خوشخبریاں دے رہے ہیں کہ اگر آپ میرے مال میں خرچ کرو گے، اور خرچ کرنے کے بعد اس پہ نہ تو لعن طعن کرو گے دینے والے کو، نہ اس کو ستاؤ گے، اور نہ ہی اس کو تحقیر یعنی حقیر جانو گے، تو اس کا ثواب کامل ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن آسانیاں فرمائیں گے، اور نہ اس کو اور غمگین نہیں ہوں گے، یعنی کہ ان کو اپنے عملوں کا، اپنے ثواب کے جانے کا غم بھی نہیں ہوگا۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، قول معروف، بات کرنا نرم یا دستور شریعت کے مطابق، یعنی کہ وہ عمل کرنا جو ہماری شریعت میں بیان کیا گیا ہے، اور درگزر کر دینا بہتر ہے من صدقۃ، اس خیرات سے جس کے پیچھے ستانا ہو، یعنی کہ اگر آپ کا مقصد کسی کی مدد کرنے کے بعد اس کو تکلیف دینا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کی وہ مدد، وہ خیرات کریں ہی نہ،
اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ تحمل والا ہے۔ یعنی اس آیت میں کہا گیا ہے کہ مانگنے والے کو نرمی سے جواب دینا اور اس کو اس کی بار بار مانگنے سے اصرار کرنے پر درگزر کرنا بہتر ہے اس خیرات سے کہ بار بار اس کو احسان جتلائے یا اس کو طعنہ دے۔ اور اللہ تعالیٰ غنی ہے کسی کے مال کے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کے مال کی کوئی حاجت نہیں، کوئی اس کے راہ میں صدقہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کو صدقہ کی ضرورت نہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ کو کسی کی خیرات کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے بے پرواہ ہے۔ لیکن اگر ہم ان میں سے کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو وہ صرف ہماری اپنی ذات کے لیے ہے، کیونکہ جو آج ہم دنیا میں کریں گے اللہ تعالیٰ وہی ہمیں اجر کی صورت میں قیامت کے روز واپس دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ حلیم ہے اور ستانے والے پر عذاب بھیجنے میں جلدی نہیں فرماتا، یعنی کہ ہم دنیا میں اتنی غلطیاں اتنی کوتاہیاں کرتے ہیں، اتنا کچھ کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم پہ بار بار عذاب نہیں آتے، فوراً عذاب نہیں آتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا تحمل ہے، اللہ تعالیٰ کا ہمارے پر خاص رحمت اور کرم ہے کہ ہمیں ہماری گناہوں کی سزا فوراً نہیں ملتی، کیونکہ زمانہ قدیم میں یعنی کہ پہلی امتوں پر عذاب آ جایا کرتے تھے۔ اگر ہم دیکھیں تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھروں کی بارش ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر سیلاب آ گیا، وہ غرق ہو گئے، گناہ گار سارے غرق ہو گئے۔ اسی طریقے سے ہر امت جس کی اعمال خراب تھے اللہ تعالیٰ ان پر فوراً عذاب بھیجتے تھے، لیکن امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر فوراً عذاب نہیں بھیجتے، بلکہ ان کو ڈیل دیتے ہیں، ان کو چھوٹ دیتے ہیں کہ کہیں تو جا کے یہ سدھر جائے گا یا اپنی حرکتوں سے اپنے غلط عملوں سے باز آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو ڈیل دے ہی جاتے ہیں، لیکن جب انسان اپنی حرکتوں سے اپنے عملوں سے باز نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ وہ دراز ہوئی رسی کو ایک دم سے کھینچتے ہیں اور انسان پر عذاب نازل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے اور ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے دنیا اور آخرت میں۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی و ناصر رہے، سننے والے کو سنانے والے کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔ اور اس کے ساتھ میں ایک چھوٹی سی حدیث بیان کرنا چاہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تبارک تعالیٰ علیہ وسلم، کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ ہی فی النار، کہ ہر ایک بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو آگ کی طرف لے کر جاتی ہے۔ بدعت دین میں کوئی بھی نئی بات گھڑنا یا شریعت میں ایسی بات شامل کرنا جو ہمارے نبی نے نہ کی ہو، جس کو صحابہ نے تبع تابعین نے نہ کیا ہو، جس کو قرآن و حدیث میں بیان نہ کیا گیا ہو، وہ چیز بدعت کہلاتی ہے۔ دین میں نئی چیز شامل کرنے کو بدعت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بدعت جیسی چیز سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اس سب کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں، آپ سب کے پیار کی مجھے ضرورت ہے، آپ مجھے سپورٹ کریں، مجھے کمنٹس کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ میری ویڈیوز کو شیئر کریں۔ اس سب کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر رہے، ہماری زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ فی امان اللہ۔ اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، بے ٹھکانا ہوں ازل سے، بے ٹھکانا ہوں ازل سے، مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر